السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی من بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ قابل احترام صدر اجلاس، دیگر معزز و محترم حضرات علماء اور قابل قدر عمائدین شہر، نوجوانان ملت اور پردانشین خواتین اسلام، آپ لوگوں نے جیسے کہ سماعت فرمایا کہ مجھے ازدواجی زندگی کی مشکلات اور باہمی تفاہم کے موضوع پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں، اور میں نے جیسے ہی لائے حمل کا چارٹ دیکھا تو اس کے اندر جتنے بھی ٹاپکس اور جتنے بھی موضوعات ہیں وقت کی بڑی اہم ضرورت واقعی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہی ہے کہ اس طرح کے موضوعات منتخب کر کے ان پر یاد دہانی کرنے کے لیے، تذکیر کے لیے ان سب موضوعات پر مختلف علماء کرام کے بیانات اور خطابات آپ جو سنتے آ رہے ہیں۔ ازدواجی زندگی کا مرحلہ اکثر انسانوں کی زندگی کا ایک اہم ترین اور طویل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ میں اکثر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے بھی مرد اور خواتین ہوتے ہیں جو بالکل پوری طریقے سے شادی سے گریز کرتے ہیں، شادی سے بالکل دور رہنا چاہتے ہیں، تو اس لیے اکثر و بیشتر تو یہ ازدواجی زندگی اللہ رب العالمین جو کہ ہمارا خالق ہے اور ہماری اپنی فطری ضروریات سے وہ بخوبی واقف ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس رشتے کو قائم کرنے کی ہم کو اجازت دی ہے۔ اور یہ رشتہ، زوجیت کا رشتہ، یہ صرف انسان کی اپنی جنسی خواہشات کو پوری کرنے کا ایک واحد ذریعہ ایسا نہیں ہے صرف، بلکہ اس کے پیچھے اگر ایک مرد اور ایک عورت وہ سارے احکام اور آداب، ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھ کر اگر ازدواجی زندگی اگر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی رضا پانے اور اس کے نزدیک بلند درجات حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ضرور بنتے ہیں۔ ابھی آپ نے جیسے کہ سنا کہ یہ ازدواجی زندگی جس کے اندر محبت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے یقیناً اسے انہی سب چیزوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، اطمینان کا، راحت کا اللہ تعالیٰ نے اس کو کے ذریعہ بنایا۔ یہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تاکہ تم سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو، تم کو راحت نصیب ہو۔ یہ ایسا نہیں کہ صرف مرد کو راحت ملے اور عورت کو نہ ملے، نہیں، بلکہ دونوں جنسوں کو برابر اس کے ذریعے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور اسی ازدواجی تعلق کے بعد یقیناً ایک مرد اور عورت ان دونوں کے درمیان مودت اور محبت کا رشتہ بھی قائم ہوتا ہے۔ لیکن جہاں اللہ رب العالمین نے اس ازدواجی زندگی کو سکون اور اطمینان حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، مگر بہت سارے انسان اس ازدواجی زندگی کو اپنے لیے بہت بڑی مشکل بنا لیا کرتے ہیں۔ وہ در حقیقت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت انسان کو بہت ہی محترم بنایا، اپنی پیدا کردہ بہت ساری مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی بڑی فوقیت دی، فضیلت دی، سب کچھ کیا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا صراحت کے ساتھ کہ ان حضرت انسان میں کتنی قسم کی خرابیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ خود کیا ہے اپنے کلام میں برابر یہ سب کوتاہیاں بتاتے ہیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ تعالیٰ نے بتایا
کہ انسان کی ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے. جسمانی کمزوری بھی ہے اپنی جگہ پر، لیکن دوسری بالکل جو ہے کیا ہے، اخلاقی کمزوریاں بھی بہت ہوتی ہیں انسان کے اندر. جہاں شہوات اس کو نظر آئے، جہاں کسی بھی طرح کی کوئی بھی ہیجان پیدا کرنے والی چیزیں وہ دیکھ لیا، سن لیا، کر لیا، تو یقیناً اس کے جو ہے کہ اس میں بہتا چلا جاتا ہے رو میں، اور پھر جو ہے اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا ہے. تو انسان کے اندر یہ ضعیفی کمزوری، یہ بھی جو ہے انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، کہ انسان کی ایک اور بڑی کمزوری یہ ہے کہ انسان کے اندر جلد بازی ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت. جلد بازی انسان کی اپنی فطرت کے اندر داخل ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان بہت زیادہ ناشکرا اور بڑا ظالم بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان الانسان لظلوم کفار، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں پانے کے باوجود بھی اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے، دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے اور بڑا ناشکرا ہے. تو ایسی کئی خامیاں، کئی کمزوریاں ہیں جو اس ازدواجی رشتے کو مضبوط بنانے کی بجائے اس کے اندر رخنا پیدا کرنے اور اس کو کمزور کرنے میں یہ جو ہے کہ اسباب جو بن جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین نے جہاں نکاح میں ترغیب دلائی اور بتایا کہ سارے برگزیدہ انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا بندوں کی رہنمائی کے لیے، سب کی بیویاں تھے، بچے تھے. اس طرح مختلف انداز میں اس پر ترغیب دلانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اگر ضرورت پڑ جائے کہ اس ازدواجی زندگی کو ختم کرنے کی، رشتے زوجیت کو ختم کرنے کا اگر کوئی موقع آ جائے، مرحلہ آ جائے، تو پھر طلاق اور خلا کے احکام اور اس کے ضوابط بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. تو بہرحال جہاں انسان کی اپنی یہ ساری کمزوریاں، تو اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اسباب بھی جی انسان اپنا لیا کرتا ہے یا اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس ازدواجی زندگی میں بڑی مشکلیں جو پیدا ہو جاتی ہیں. اگرچہ کہ مشکلات کے یہ اسباب بہت زیادہ ہوتے ہیں، مگر چونکہ وقت بہت مختصر ہو گیا تو اب ہمارے اپنے لیے جو پہلے سے طے شدہ وقت تھا اس میں بھی کچھ کمی کر دی گئی. تو وقت جتنا ساتھ دیتا ہے میں کچھ ضروری اور اہم اسباب کی طرف نشاندہی کروں گا کہ کس وجہ سے اس طرح کی یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور ان کا کیا حل بھی ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلا سبب کہ ہر میاں بیوی کو اس رشتے میں جڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے حقوق اور اپنے فرائض ان سب کی آگاہی ہونی چاہیے. فرائض اور واجبات بھی اس کی جانکاری ہونی ہے کہ اگر شوہر ہے تو بیوی کے لیے کیا کیا حقوق میرے اوپر عائد ہوتے ہیں، بیوی ہے تو شوہر کے کیا کیا حقوق مجھ پر عائد ہوتے ہیں، کیا میرے اپنے فرائض ہیں میرے اپنے شوہر کے تئیں، مجھے معلوم ہونا چاہیے. جب شادی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے اپنے اپنے حقوق بھی نہیں معلوم اور فرائض اور واجبات جب نہیں معلوم ہوتے ہیں اور پھر اس کے اندر جب کوتاہی ہونے لگتی ہے ان واجبات اور فرائض کی ادائیگی میں، تو سمجھیے کہ یہ پہلا قدم ہوتا ہے ازدواجی زندگی کو مشکلات کی طرف لے جانے کا. تو اسی لیے آج کل ہمارے اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کاؤنسلنگ کا ایک انتظام اگر ہو جائے کہ شادی سے پہلے جی دونوں کو بلا کر سمجھایا جائے کہ ہمارا اپنا اسلام ہمیں ازدواجی زندگی گزارنے کے کیا طور طریقے بتاتا ہے، کیا آداب اس کے ہم کو بتاتا ہے، یہ بہتر ہوگا. اور ماشاء اللہ سے جو نوجوان پہلے ہی سے دیندار ہوتے ہیں، دین پسند ہوتے ہیں، اور جو لڑکیاں اس طرح کی دینداری کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہوتی ہیں، تو یقیناً ان کی اپنی زندگیاں بہت حد تک جو ہے کیا ہے بڑے آرام سے اور خوشگوار انداز میں ان کی اپنی ازدواجی زندگیاں گزرا کرتی ہیں. لیکن جیسے کہ یہ بھی بات بتائی گئی ابھی آپ کو، ہمارے
آج کے جناب ناظم صاحب نے جو بات بتائی کہ جہاں آپ کو ازدواجی زندگی میں بہت ساری خوشیاں بھی ملتی ہیں تو وہیں آزمائشیں بھی ہوتی ہیں اور آزمائشوں پر صبر کرنے کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے. تو یہ جو واجبات فرائض ایک دوسرے کے اوپر دوسروں کے لیے جو ہوتے ہیں، اگر ان کی ادائیگی میں کوتاہی بھی ہوتی ہے، جو کہ انسان کی اپنی جو ہے کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کے اندر اتنی ساری کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے ان کو ادا نہیں کر پاتا ہے، تو اس کے شریک حیات کو چاہیے، اگر شوہر ادا نہیں کرتا ہے تو بیوی کو صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بیوی اگر ان کے ادائیگی میں کوتاہی کرتی ہے تو شوہر کو بھی صبر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ اچھی طرح سے معلوم ہو جانا چاہیے دونوں کو کہ ایک دوسرے یعنی کوئی بھی مرد مکمل طور پر بغیر خامی کے نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی بھی عورت بغیر خامی کے بالکل جو نہیں ہو سکتی ہے. کچھ نہ کچھ اس کے اندر کوتاہی ہوگی، کوئی نہ کوئی خامی ہوگی، تو ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنے کی ہماری اپنی عادت ہونی ہے اور ہمارے اپنے اندر یہ چیز پیدا ہونی چاہیے. ابھی آپ لوگوں کے پاس یا شیخ ہمارے اپنے فیضی صاحب نے بدگمانی کے عنوان پر بڑی پیاری باتیں اور بڑا ہی اس کا ایک خلاصہ اور نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا عیب ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر کہ ایک دوسرے کے خلاف وہ بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں. بدگمانیاں یقیناً ہماری اپنی ازدواجی زندگی کو بگاڑنے بلکہ ختم کرنے تک جو نہیں چھوڑتی ہیں. تو بدگمانی کا اگر شوہر شکار ہو جائے یا بیوی شکار ہو جائے، ہلکی سی کوئی بھی بات، شک کی ایک بیج اگر جو کہ کسی کے دل میں پڑ جائے تو شیطان اس کو اتنا پروان چڑھاتا ہے جیسے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ابلیس اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، لوگوں کو جا کر گمراہ کر کے آؤ. تو ایسے میں بہت سارے شام جب ہوتی ہے واپس لوٹنے کے آنے کے بعد وہ رپورٹ طلب کرتا ہے کہ تم نے کیا کام کیا، تم نے کیا کیا بتاؤ. تو کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا، میں نے اس سے جھوٹ بلوا دیا، میں نے اس کو شراب پلا دیا، میں نے اس کو یہ گناہ میں مبتلا کیا. کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا. لیکن اس کا ایک چیلا جب آ کر اس سے کہتا ہے کہ میں دو میاں بیوی کے درمیان اتنا بالکل جو ہے کہ ان کی بدگمانیوں کو ہوا دیتا رہا، ان کے اپنے شک کو اتنا جو ہے کہ بالکل جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام میں کرتا رہا کہ یہاں تک کہ وہ دونوں جدا ہو گئے، تو شیطان ابلیس اپنے اس چیلے کو قریب کرتا ہے اور اپنے گلے سے لگاتا ہے کہ ہاں تو نے کام کیا. تو اس لیے یہ ہماری اپنی ازدواجی زندگی کی مشکلات پیدا کرنے میں بدگمانی بہت بڑا جو نا کردار ادا کرتی ہے. تو اس لیے ہمیں عام طور پر بالکل جو نا کیا ہے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی بدگمانی سے بچنے کی ہمیں نصیحت کرنی چاہیے. تو یہ بدگمانی کی وجہ سے عدم اعتماد کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور پھر آدمی اپنے شوہر کے یعنی بیوی اپنے شوہر کی بات ماننے یا شوہر اپنی بیوی کی بات ماننے سے کہیں زیادہ دوسروں کی باتیں ماننے کے لیے جو تیار رہتا ہے. حالانکہ دوسرے اور لوگ جیسے کہ شیاطین، جنات میں جیسے شیاطین ہیں تو ویسے انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں. ان کی بھی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی جو بڑی میل محبت کے ساتھ رہتے ہیں کسی طرح سے ان دونوں کے درمیان انبن ہو جائے اور یہ ان کا رشتہ ختم ہو جائے. ایسے سوچنے والے آپ کے اپنے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے باہر کے جو ملنے جلنے والوں میں بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی بیوی کے خلاف شوہر کا کان بھرا جائے یا شوہر کے خلاف بیوی کے کان بھرے جائیں تو فوراً اس پر ایسے ہی ایمان نہیں لے آنا، فوراً اس کو ایسے ہی تسلیم نہیں کر لینا، بلکہ جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے آج کل ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بہت سارے نوجوان لڑکے جب آئی ٹی کمپنی میں یا کوئی ایسی بڑی بڑی ایسی اداروں میں یا ایسی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں کہ جہاں لڑکوں اور لڑکیوں کا اختلاط ہوتا ہے
مرد و زن ایک ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں تو کام کرنے کے لیے آنے والی لڑکیاں اس قدر بن ٹھن کر آتی ہیں کہ ان کو دیکھتے دیکھتے ہر لڑکے کے دماغ میں ایک بات اس طرح کی بیٹھ جاتی ہے کہ میری اپنی بیوی کے اندر بھی میں اسی طرح کی چیزیں دیکھوں. لیکن جب کوئی اس کی اپنی بیوی آتی ہے اور وہ پردہ نشین ہوتی ہے اور اس طرح کی بے حیائی کا وہ مظاہرہ نہیں کرتی جس طرح کے اس کی اپنی کلیگز کرتی ہیں, تو پھر ایسی صورت میں بھی نوجوان اپنی بیوی سے بالکل بدظن ہونے لگتا ہے یا اس سے بالکل بیزار ہونے لگتا ہے. تو یہ کمپیریزن کی بات جو ہوتی ہے کہ میری اپنی بیوی میں بھی وہ ساری بے حیائیاں خرابیاں آ جائے جو میں اپنے ساتھ کام کرنے والیوں کے اندر دیکھتا ہوں, اسی نتیجے میں آج بہت سارے نوجوان اپنی شادی کے فوراً بعد بالکل 2 ہفتہ 1 مہینہ بھی ان کی اپنی شادی قائم نہیں رہتی ہے کہ وہ طلاق کی نوبت آتی ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنی بیوی میں وہ چیزیں وہ چارمنگ نظر نہیں آتی جو ان کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں میں وہ دیکھتے ہیں. اور دوسری طرف لڑکیاں بالکل اسی طرح سے یہ جو ٹی وی سیریل یا دوسری اور بہت ساری ایکٹریس ان کو دیکھ کر جہاں یہ ساری چیزیں بالکل اس طرح کی سمجھتی ہے کہ ازدواجی زندگی کا مطلب صرف رومانس کرتے رہنے کا ہے, ایسے ہی بالکل پیار و محبت کرنے کا ایسا مرحلہ ہے. اور جب ان لوگوں کو جب دیکھتی ہیں کہ ان کا اپنا شوہر اور کسی اپنی ملنے جلنے والی کا شوہر دونوں میں مالی اعتبار سے یا پھر جسمانی اعتبار سے یا پھر رکھ رکھاؤ خوبصورتی کے اعتبار سے کہ اس کا اپنا شوہر بالکل کلین شیو کرتے ہوئے روزانہ بالکل چمچماتا چہرہ لے کر آ رہا ہے اور میرا شوہر ہے کہ اتنی لمبی داڑھی رکھا ہوا ہے, ایسی سب جب سوچتی ہیں بالکل کمپائر کرتی ہیں تو ایسی صورت میں بالکل یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ اس لڑکی کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے اور پھر وہ اسی طرح سے اپنے کہ شوہر سے بدظن ہوتی ہے اور اپنا رشتہ ہی ختم کرنے کے لیے سوچنے لگ جاتی ہے. تو یہ ایک طرف سے کمپیریزن کی جو بات ہوتی ہے, چاہے شوہر اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر کرے یا بیوی اپنے شوہر کو کسی اور مردوں کے ساتھ کمپیئر کرتی ہے, تو ایسی صورت میں بھی بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے 1-2 بات میں اور بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ وقت کچھ زیادہ نہیں ہے, کہ ایک طرف سے جیسے کمپیریزن کی بات ہے تو اور ایک چیز ہے کمپرومائز کی بات. ہم سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ عام طور پر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک ہی خاندان کے ہوتے ہیں, دیکھے بھالے ہوتے ہیں, دونوں کا ماحول ایک ہوتا ہے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بہت سارے رشتے تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جہاں لڑکی ایک ماحول کی ہوتی ہے, لڑکا کسی اور ماحول کا ہوتا ہے. تو ایسے میں جب کوئی بھی لڑکا یا لڑکی اپنی جانب سے یہ فیصلہ کر لے کہ میں اپنی ازدواجی زندگی کے بعد بھی میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں, جی لڑکا جس طرح کے اس کے اپنے عادات و اطوار ہیں, جیسے اس کا پہننا اوڑھنا ہے, اس کا کھانا پینا ہے, سونا جاگنا ہے, میں کسی میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا. یا لڑکی اپنے سسرال میں جانے کے بعد بھی اپنے میکے میں جس طرح سے وہ سوتی اٹھتی تھی, جاگتی تھی, یا پھر اسی طرح کھاتی پیتی تھی, پہنتی اوڑھتی تھی, میں اپنے سسرال پہنچ کر بھی کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کروں گی. میں اپنے سسرال میں بھی ویسے رہنا چاہوں گی جیسے اپنے میکے میں رہتی آئی ہوں. تو سمجھیے کہ اس طرح کا جب فیصلہ اگر لڑکا لیتا ہے یا لڑکی لیتی ہے تو اس وجہ سے بھی یقیناً ہماری اپنی ازدواجی زندگی کے مشاکل اور مصائب بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ضرورت ہوتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنے آپ کو بدلنے کی, لیکن اس کے لیے وقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی لڑکا یہ نہ چاہے کہ میری بیوی میرے گھر آنے کے بعد فوراً میرے اپنے گھر کے ماحول میں پوری طرح سے فٹ ہو جائے. یہ اکثر ہوا کرتا ہے. ذرا بھی اس لڑکی کو مہلت نہیں دی جاتی ہے جو کہ باہر کے ماحول سے آئی ہے, اس کے اپنے سارے عادات و اطوار آپ اکثر بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی غلط بات ہوتی ہے. یا پھر اسی طرح سے لڑکا بھی اسی طرح سے کیا ہے, لڑکی والے چاہیں کہ وہ ان کے اپنی لڑکی کے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو بدل لے, تو یہ سب غلط باتیں ہوتی ہیں. اور جب تک اس میں مہلت نہیں ملتی اور اس کے لیے کچھ موقع نہیں دیا جاتا
تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے رشتے ٹوٹتے ہیں کہ بالکل نبھتے نہیں ہیں۔ اور آخری بات میں بس یہی بتا کر ختم کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی بالکل بیوی کے اندر فضول خرچی ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے چاہتی ہے کہ اس کے اپنے جائز ناجائز سارے اخراجات کے لیے وہ بے تحاشا اس پر خرچ کرتا رہے، اور دوسری طرف کبھی شوہر کے اندر بخیلی کی یہ صفت جو پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے بھی بہت ساری عورتیں جب ان کے اپنے شوہر، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے اپنے شوہر کا کمانے کا کیا حال ہے، ان کی اپنی کمائی کتنی ہے، وہ کتنا ماہانہ کما رہے، کیا کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود جب وہ اپنی ہر ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ان سے مطالبہ کرتی ہے اور جب فضول خرچی کے لیے شوہر اس کا ساتھ نہیں دیتا تو یہاں سے بھی مشاکل شروع ہوتے ہیں۔ یا پھر اسی طرح سے شوہر کے اندر کچھ خامیاں اس طرح کی بخیلی وغیرہ کی ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو اس کے اپنے جائز خواہشات جو ہوتی ہیں یا اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی اگر کوئی شوہر تیار نہیں ہوتا، یا اس کے برعکس اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے کی بجائے غیر عورتوں پر خرچ کرنے کے لیے اور اپنی بہت ساری لذتوں پر خرچ کرنے کے لیے اس کے اپنے پاس پیسے ہوتے ہیں، مگر جو اس کے اوپر واجب ہے، فرض ہے، اس میں وہ اگر کوتاہی کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی یقیناً بہت ساری مشکلیں جی۔ تو المہم ازدواجی زندگی یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، تو اس ازدواجی زندگی کے جو آداب اور جو اصول اور جو احکام ہم کو بتائے گئے ہیں تو یقیناً ان کی روشنی میں اگر ہم یہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہماری اپنی یہ زندگی بہت کہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت، حسن معاملہ اختیار کرو۔ اگر ان سے کسی بھی چیز کو اگر تم ناپسند بھی کر رہے ہو تو کوئی بعید نہیں کہ تم نہیں جانتے، تم کو معلوم نہیں کہ اس کے اندر کیا خیر ہے، کتنی خوبیاں ہیں۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، مگر اللہ تعالیٰ اسی کے اندر بہت سارا خیر بھی رکھے گا۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، جی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور کسی چیز کو تم پسند کرو جبکہ وہ تمہارے حق میں کہ بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ تو یہ کوئی نہیں جانتا ہے ہمارے اپنے لیے، نہ شوہر جانتا ہے کہ میری اپنی بیوی میں کیا خوبیاں ہیں، میرے اپنے مستقبل کے لیے کتنی اہم ہے، یا بیوی کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میرے اپنے شوہر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو جوڑا بنایا اس کے اندر کیا خیر ہے، کیا خوبیاں ہیں۔ تو اس لیے بہرحال جہاں تک ہو سکے جو زندگی ہمیں مل رہی ہے قناعت کے ساتھ، یہ ازدواجی زندگی میں قناعت بھی بہت ضروری ہے کہ شوہر اپنی جس طرح کی بھی جو بھی بیوی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے اس پر وہ قناعت کرے، اور بیوی جو شوہر اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا اس پر قناعت کرے، اور اس کے بعد اگر کیا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کی اور اپنے سارے حقوق اور واجبات وغیرہ پہچان کر ان کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس زندگی میں برکت عطا کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی اسی دعا پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔